الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الكهف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى فتقبل منا فإنك خير المتقبلين. آمین یا رب العالمین. آپ کو یاد ہوگا کہ میرا گزشتہ جمعے کا پورا خطاب ملکی حالات پر تبصرے، موجودہ صورتحال کا ایک تفصیلی ان ڈیپتھ تجزیہ اور پھر اس کے ضمن میں ایک مشورے پر مشتمل تھا. اس کا خلاصہ میں چاہتا ہوں کہ دوبارہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں تازہ ہو جائے. پہلی بات یہ کہ اس وقت ہمارے ملک میں پھر ایک مرتبہ وہ صورتحال پوری شدت کے ساتھ پیدا ہو چکی ہے جو کئی بار وقفے سے ہمارے ملک میں سامنے آئی ہے. یعنی سیاسی افراتفری، احتجاجی ہنگامے، ان کے نتیجے میں حکومتوں کی تبدیلی. سب سے پہلے اگرچہ ہمارے ہاں جو تبدیلی ہوئی تھی، جو بہت بڑی تبدیلی تھی، سول حکومت کا خاتمہ اور مارشل لا کا نفاذ، وہ کسی عوامی جدوجہد یا تحریک کے نتیجے میں نہیں تھا. وہ تو اس کا اپنا ایک پس منظر ہے جس کی تفصیل میں اس پر نہیں جانا چاہتا. 1958 میں جو مارشل لا لگایا تھا صدر ایوب صاحب نے، اس کے پیچھے کوئی عوامی ایجوکیشن نہیں تھی. البتہ 68-69 میں جو صورتحال ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں پہلے ایک اور مارشل لا آیا یحییٰ خان کا اور پھر بھٹو صاحب آئے، وہ یقیناً ایک عوامی تحریک تھی. اس کے پیچھے ایک احتجاجی جو ہے وہ تحریک موجود تھی. اس کے بعد پھر وہی کیفیت بہت اچانک، بہت ہی سڈن اور بہت ہی شدت سے عروج کو پہنچنے والی 77 میں پیدا ہوئی. اینٹی بھٹو موومنٹ، جس کو کہ بعد میں نام دے دیا گیا نظام مصطفیٰ کی تحریک. اصل میں وہ بھٹو کی حکومت کے خلاف جتنے بھی ناراض ایلیمنٹس تھے وہ جمع ہو گئے تھے. پھر اس کے بعد سے جب ضیاء الحق صاحب کا مارشل لا لگ گیا، اس کے نتیجے میں پھر اس مارشل لا کو ختم کرنے اور پھر سول زندگی اور کچھ نیم دستوری زندگی کا آغاز جو ہے وہ 85 سے 88 تک تدریجاً MRD کی تحریک اور پھر اس کے جو مختلف حصے تھے، پھر یہ کہ انتخابات کا طرف رجوع کیا گیا. ایک طویل عرصے تک اس کا تعطل رہا، پھر انتخابات ہوئے، پہلے غیر جماعتی ہوئے، پھر جماعتی ہوئے. ایک دور وہ تھا. اور یہ چوتھا دور ہے کہ پھر اب نواز شریف صاحب کی حکومت کے خلاف ایک عوامی تحریک اور احتجاجی محاذ آرائی کا آغاز ہو گیا. دوسری بات میں نے عرض کی تھی کہ اس کا حل کیا ہے.
اب اس کے دو ہی حل ہو سکتے ہیں. ایک حل تو ہے ما ورائے آئین، آئین سے بالا تر. وہ تو ایک شکل تو یہ ہوتی ہے اور ہوتی وہی ہے ہمارے ہاں کہ فوج کی دخل اندازی ہوتی ہے، لیکن پردے کے اندر. فوج منظر عام پر نہیں آتی، ماشاء اللہ نہیں لگاتی، لیکن فوج کے ذمہ دار لوگ سامنے آ کر وقتی حکومت کو استعفیٰ دینے پر مجبور کرتے ہیں. پھر انہی کے مشورے سے کوئی عبوری حکومت بنتی ہے، پھر 90 دن میں پھر کوئی انتخابات ہوتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس وقت بھی صورتحال یہ ہو کہ اگر یہ ہماری تحریک جو چل رہی ہے، چاہے وہ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کی ہو، چاہے یہ کہ کسی مذہبی جماعت خاص طور پر جماعت اسلامی کے تحت ہو، اگر اس کے تحت ہنگامے ہوتے ہیں، ایجوکیشن بڑھ جاتا ہے، امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، تو ایک صورت یہ ہے کہ فوج در پردہ دخل اندازی کر کے حکومت کو استعفیٰ دینے پر مجبور کر دے اور پھر کوئی عبوری حکومت بنائی جائے. اس میں بھی دو رائے ہیں. ایک یہ کہ دستور کے مطابق 90 دن کے اندر اندر وہ عبوری حکومت انتخابات کرا دے. ایک رائے جو ہے بڑی زور شور سے آ رہی ہے، جس کو بعض صحافی بھی ہوا دے رہے ہیں کہ نہیں، وہ عبوری حکومت 2 یا 3 سال کی ہونی چاہیے، جس کے دوران جو ہے ذرا مضبوط قسم کا احتساب ہو جائے، اس کے بعد انتخابات ہونے چاہیے. بہرحال ایک راستہ یہ ہے، لیکن اس کے بعد ظاہر ہے پھر الیکشن ہوں گے، پھر وہ دستور ہی کی پٹری پر جو ہے گاڑی چڑھ جائے گی. دوسرا راستہ یہ کہ مارشل لا خود جو ہے براہ راست جو ہے نافذ ہو جائے، لیکن اسے بھی کچھ عرصے کے بعد ظاہر بات ہے کہ پھر سویلین رول کی طرف جو ہے وہ آنا پڑے گا، پھر انتخابات ہوں گے، پھر وہی چکر چلے گا. ایک تو یہ ہے ماورائی معاملہ، دستور سے ماورا، بالا تر ہو کر یہ دو راستے ملتے ہیں. ایک ہے دستور کے اندر اندر جو پروویژنز ہیں اسی کے تحت، جس کے تحت میں نے بھی ایک مشورہ دیا، اور ظاہر بات ہے کہ وہ ہمارا صرف مخلصانہ مشورہ ہے، اور وہ بھی اس فرمان نبوی کے تحت کہ الدین والنصیحہ قیل لمن قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہ. نصح و خیر خواہی کے تحت جس چیز کو بھی بہتر سمجھو، صحیح سمجھو، وہ مشورہ ضرور دے دو، کوئی مانے نہ مانے وہ اس کی مرضی ہے. تو اس دستور کے اندر رہتے ہوئے یہ کام اگر، جس کو ہم کہتے ہیں رائٹنگ آن دی وال، روشتہ دیوار کو نواز شریف صاحب پڑھ لیں، جو عام طور پر جو اقتدار میں ہوتا ہے وہ اندھا ہو جاتا ہے، اسے وہ نرشتہ دیوار یا وہ رائٹنگ آن دی وال نظر نہیں آیا کرتی. لیکن اگر اللہ انہیں توفیق دے یہ اس کو پڑھ لے تو خود ہی مڈ ٹرم الیکشن کا اعلان کر دے، جیسا کہ میں نے 4 نکاتی جو ہے فارمولہ اپنے پچھلے خطاب کے اختتام پر پیش کیا. یہ دوسرا راستہ ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ بھی مشورہ ہے صرف. اپنے طور پر میں یہ تفصیل سے عرض کر چکا ہوں پچھلے جمعے میں کہ ہمارا اس پورے عمل سے کوئی تعلق نہیں. نہ ہم کسی ایجوکیشن کے معاملے میں، جو اس طرح کا ایجوکیشن ہو، سیاسی ایجوکیشن ہو، کسی دینی ایشو کے اوپر جو واقعتاً نظام کی کسی جڑ سے متعلق ہو، اور جو حقیقتاً میں اسلامی انقلاب کی جد و جہد کے لیے وہ ایجوکیشن کیا جائے، اس کی بات علیحدہ ہے. لیکن اس قسم کے سیاسی ایجوکیشن میں نہ اس سے پہلے کبھی میں شریک ہوا ہوں یا میری تنظیم شریک ہوئی ہے، نہ اب ہوں. یہاں تک کہ ہم نے تو نظام مصطفیٰ تحریک کو بھی نظام مصطفیٰ تحریک ماننے سے انکار کیا تھا اور صاف کہا تھا کہ یہ خالص سیاسی تحریک ہے، اینٹی بھٹو تحریک ہے، جسے صرف نام دے دیا گیا نظام مصطفیٰ تحریک کا، ورنہ ایک دینی تحریک کے کوئی تقاضے بھی اس کے ضمن میں پورے نہیں. تو ہم نہ تو ایجوکیشن کے راستے پر جانے والے لوگ ہیں اور نہ ہی انتخابی عمل میں آنے والے لوگ ہیں. تو ہمارے لیے تو زیادہ جو بھی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی ملکی حالات ہیں، بہرحال اب 14-15 سال ہونے کو آ رہے ہیں یا کم از کم 10-12 سال ہونے کو آ رہے ہیں کہ ایک دستور جیسا کچھ بھی ہے بنا، اس کے بعد سے وہ دستور ہی کی پٹری پر جو ہے وہ گاڑی چل رہی ہے. ہمارے تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد انتخابات ہوئے ہیں، حکومتیں بدلی ہیں، 2 مرتبہ بے نظیر آئی، اب دوسری مرتبہ ہی نواز شریف صاحب آئے ہوئے ہیں. لیکن یہ جو تھوڑے تھوڑے وقفے سے انتخابات ہوئے وہ میرے نزدیک یہ کفارہ ہے کہ ایک طویل عرصے تک جو انتخابی عمل رکا رہا، یہ اس کا کفارہ ہے کہ جو قوم کو ادا کرنا پڑ رہا ہے. لیکن ظاہر بات ہے کہ دستوری پٹری پر اگر گاڑی چلانی ہے ملک کی تو وہ اس کا راستہ یہی ہے، اس کا بہترین راستہ. ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے دیتے ہیں، بس کسی درجے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ خود مڈ ٹرم الیکشن کا اعلان کر دے، ورنہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، نہ اس سے کوئی دلچسپی ہے. ذرا سا میں یاد دہانی کرا دینا چاہتا ہوں کہ اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں آنے والے جو حضرات ہیں اس جمعے کے اجتماع میں وہ جانتے ہیں، جہاں تک میرا تعلق ہے میں نے 2 سال
اپنی نوجوانی کے 45 سے 47 تک تحریک پاکستان کے ادنا کارکن کی حیثیت سے کام کیا، اور اس کا بھی بنیادی جذبہ تھا احیاء اسلام کی آرزو اور خواہش اور توقع، جو علامہ اقبال کے اردو کلام خاص طور پر بانگ درا کی نظموں سے پیدا ہوا تھا کہ کتاب ملت بیضا کی پھر اس کی ارادہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا، یہ ایک امید تھی جو پیدا ہوئی تھی۔ اور یہ اس حوالے سے وہ مسلم لیگ اور پھر پاکستان کا تصور اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، اس حوالے سے 2 سال بھرپور لگائے میں نے 45 سے 47 تک۔ پاکستان بننے کے بعد 10 سال بھرپور طریقے پر تحریک جماعت اسلامی کا ساتھ دیا، اس میں سے 7 سال بحیثیت طالب علم اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ کام کیا، اور اس کے بعد جو ہے جماعت اسلامی کی رکنیت اختیار کی، اور اس میں در حقیقت میں نے شعوری طور پر اقامت دین کی جد و جہد کہ یہ ایک مسلمان کے لیے فرض عین ہے، باطل کے غلبے میں اگر زندگی گزارنے پر آپ مجبور ہیں تو آپ کا فرض عین ہے کہ اس باطل کے غلبے کو ختم کرنے کے لیے جد و جہد کریں اور اس کے لیے تن من دھن لگا دیں، یہ فرض عین ہے۔ یہ تصور ہمیں حاصل ہوا الحمدللہ، اور اس کے لیے ایک خاص طریقہ کار بھی واضح ہوا کسی حد تک، تو اس لیے وہ 10 سال بڑے شعوری انداز میں جس کو کہنا چاہیے، اس سے پہلے کا تو میں کہتا ہوں غیر شعوری کہہ لیجیے جذباتی دور تھا، لیکن سن 47 سے 57 تک کیا میری شعوری زندگی کا دور ہے، میں نے تحریک جماعت اسلامی کے ساتھ لگائے۔ اس سے علیحدگی کیوں ہوئی؟ جب یہ محسوس ہوا کہ اسلامی انقلاب کا جو پروسیس مولانا مودودی نے بیان کیا تھا، 1940 کی ان کی تقریر ہے اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی، جب محسوس کیا کہ اس پروسیس سے اب خود منحرف ہو گئے، انتخاب کے میدان میں جماعت اسلامی کو ڈال کر انہوں نے ایک شارٹ کٹ جو ہے اپنے لیے ایک راہ یسیر جو ہے وہ اختیار کیا ہے، لیکن اس راہ یسیر سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ علی وجہ البصیرت یہ بات مجھ پر روشن ہو گئی کہ یہ غلطی ہے جو جماعت سے ہو گئی ہے، قیادت سے اس کی ہو گئی ہے۔ اپنے امکانی حد تک واضح کرنے کی کوشش کی، پوری کتاب آج بھی موجود ہے جو میں نے سن 56 میں لکھی تھی، تحریک جماعت اسلامی ایک تحقیقی مطالعہ، اس میں میں نے یہ بات واضح کی ہے، لیکن بہرحال مولانا مودودی مصر تھے کہ اسی راستے پر چلیں گے تو پھر وہ پارٹنگ آف دی ریس ہو گئی کہ اس راستے سے یہاں اسلام نہیں آ سکتا، اس میں جو محنتیں کی جائیں گی، جو وقت صرف ہوگا، وہ سب جس کو انگریزی میں ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی کہتے ہیں، بیکار میں یہ وقت گزرے گا۔ اور الحمدللہ کہ اس کے بعد سے آج تک اپنے اس موقف پر قائم، اس میں سرے منہ کو تبدیل نہیں۔ جس بنیاد پر جماعت سے علیحدگی ہوئی تھی، یہ اپریل 57 کی بات کر رہا ہوں، اور آج آپ سمجھیے کہ کتنا وقت گزر چکا ہے، وقت کے دریا میں سے کتنا پانی گزر چکا ہے۔ الحمدللہ میں اپنی اس رائے پر قائم ہوں، بلکہ تقریباً 15 سال بعد مولانا مودودی بھی اس رائے کے قائل ہو گئے تھے، لیکن جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا، بڑھاپا طاری ہو چکا تھا، جماعت ایک خاص طرز پر چلنے کی خوگر اور عادی ہو چکی تھی، پھر وہ اس کو سٹیئر نہیں کر سکے، اس کے رخ کو تبدیل نہیں کر سکے۔ بہرحال اس کے بعد میں نے 8 برس تک انتظار کیا، 57 سے اور 65 تک، کہ جماعت اسلامی سے جو لوگ علیحدہ ہوئے تھے ان میں بڑے بڑے اکابر بھی تھے، بڑے بڑے علماء تھے، بلکہ یوں سمجھیے کہ مولانا مودودی کے بعد جو جماعت کی جو سیکنڈ لائن کی لیڈرشپ تھی، اس کی اکثریت جو ہے جماعت سے علیحدہ ہو گئی تھی، مولانا امین حسن اصلاحی، عبدالغفار حسن، عبدالجبار غازی، عبدالرحیم اشرف، سید سلطان احمد وغیرہ ہوں۔ تو امید تھی کہ یہ لوگ کو قافلہ ترتیب دیں گے تاکہ وہ اسی اصل جو انقلابی طرز عمل تھا جو پہلے جس پر جماعت کی تاسیس ہوئی تھی اس پر دوبارہ سفر کا آغاز کرتے تھے۔ ہوتا ہے زیادہ پیما پھر کارواں ہمارا، مایوسی ہوئی، ان حضرات میں سے کوئی بھی یہ قدم نہیں اٹھا سکا۔ سن 65 میں پھر میں نے طے کیا کہ بہرحال ہر ایک کو اپنی قبر میں جانا ہے، اللہ کے ہاں جواب دہی کرنی ہے، عمر بھی اب اس وقت 33 برس میری ہو چکی تھی، تو میں نے طے کیا کہ اپنی ذاتی سطح پر جو بھی مجھ سے بن پڑے میں تحریک کا آغاز کروں۔ پھر میں منتقل ہوا، سن 54 میں MBBS کر کے لاہور سے میں چلا گیا تھا منٹگمری جو ساہیوال کہلاتا ہے، سن 65 میں واپس آیا ہوں کہ اب لاہور یہ یوں سمجھیے القرا ہے پاکستان کا، تعلیمی مرکز سب سے بڑا جو ہے اس پورے علاقے کا، جس کو آج پاکستان آپ کہتے ہیں، بڑا قدیمی تعلیمی مرکز، کلچرل سینٹر جو ہے، نرو سینٹر پاکستان کا لاہور تھا۔ تو میں نے کہا اب تحریک ظاہر بات ہے دیہات سے اور چھوٹی جگہوں سے شروع نہیں ہوا کرتی، تو میں پھر القرا جو ہے پاکستان کا لاہور منتقل ہوا، اور دیکھیے کہ میں نے 8 برس تک، 65 سے 72 تک 7 برس تک بالکل تنہا کام کیا،
نہ کوئی جماعت، نہ کوئی ادارہ، نہ انجمن، نہ ایسوسیشن. کام کیا تھا؟ درس قرآن. قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، قرآن سیکھو، قرآن کی دعوت یہ ہے، قرآن کا پیغام یہ ہے، قرآن کا مفہوم یہ ہے. یہ میں نے کام کیا ہے. دعوت رجوع القرآن کا اس کو عنوان دے لیجیے کہ 7 برس تک تنہا تھا، نہ کوئی ادارہ میرے پشت پر تھا، نہ کوئی جماعت تھی جس کی سہولت مجھے حاصل ہو، کچھ نہیں، انفرادی طور ہے. مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی، اس وقت میں پریکٹس بھی اپنی کر رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے یہ کام کر رہا تھا. لیکن یہ کہ اس کے بعد سن 72 میں مرکزی انجمن خدام القرآن قائم ہوئی، ایک ادارہ ضرور آ گیا. یہ گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں میرے راستہ اور بھی ہے، کچھ سپورٹرز ہوئے، کوئی معاونین ہوئے، کام آگے بڑھا. 75 میں تنظیم اسلامی قائم کی گئی جس کا مقصد اقامت دین یا اعلاء کلمت اللہ یا نظام خلافت کا قیام. یہ اصطلاح جو ہم نے سن 91 میں اختیار کی ہے. بہرحال اس پورے دوران میں بہت سے اونچ نیچ آئے سیاسی طور پر، فلاں حکومت گئی، فلاں آ گئی، اور اس اونچ نیچ میں بہت سے لوگوں نے سیاسی کھیل کھیلے. اگر ذرا سا بھی کوئی رجحان میرے اندر ہوتا تو کسی نہ کسی موقع کے اوپر میں بھی اس بہتے دریا میں کچھ ہاتھ دھو لیتا. لیکن بہرحال اللہ کا شکر ہے، پورے انشراح صدر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پورے عرصے میں سیاست و ریاست، میں دونوں الفاظ بول رہا ہوں، سیاست و ریاست سے میرا کوئی تعلق نہیں، سوائے تھوڑے سے عرصے کے لیے کہ جنرل ضیاء الحق مرحوم سے کچھ امید وابستہ ہو گئی. لیکن جلد ہی مجھے مایوسی ہوئی اور میں نے پھر ان سے جو بھی، اور وہ بھی یہ نہیں، انہوں نے جب کہا تھا کہ مرکزی وزیر بن جاؤ، میں نے معذرت کی. اول تو یہ میرے اندر اہلیت نہیں، ثانیاً یہ کہ اصل تو حکومت فوج کی، آپ نے ہمیں کرنے کچھ نہیں دینا، بدنامی ہمارے پلے آئے گی کہ یہ حکومت ہے لیکن کر کچھ نہیں سکی، جبکہ کرنے آپ نے کچھ نہیں دینا. تو ان دونوں وجوہات کے ساتھ میں نے معذرت کر لی تھی، البتہ شورا میں شرکت کر لی تھی. بس اس حد تک ایک تعاون کا معاملہ وہ ریاست اور سیاست کے جس کو کوریڈورز کہتے ہیں، ان میں اگر کوئی چلت پھرت میری ہوئی ہے تو وہ چند مہینے 2 مہینے بس. اس کی وجہ کیا ہے؟ میرا یہ طرز عمل یا تنظیم اسلامی کا یہ موقف بلا وجہ نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک تشخیص ہے، تجزیہ ہے. وہ تجزیہ کیا ہے؟ آج ذرا اچھی طرح سمجھ لیجیے. 4 نکاتی تجزیہ، جیسے میں نے پچھلے جمعے میں 4 نکاتی اپنی تجویز پیش کی تھی سیاسی بحران کے حل کے لیے. تجزیہ یہ ہے، نمبر 1، پاکستان کے امراض بے شمار ہیں. مثلاً سیاسی عدم استحکام، سیاسی، جیسا کہ میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا، سیاسی ادارے مستحکم نہیں ہوئے، سیاسی شعور مستحکم نہیں ہوا. یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں اس کے اعتبار سے ڈوارفس ہیں، بولے ہیں. ریٹائرڈ گروتھ ہے، جیسے کچھ بچے ہوتے ہیں کہ عمر تو بڑھ رہی ہے لیکن ان کا ذہن جو ہے اتنا یہ نہیں بڑھ رہا ہے، ریٹائرڈ. تو ہم سیاسی اعتبار سے ریٹائرڈ قوم ہیں، عدم استحکام ہے سیاسی. نمبر 2 یہ کہ اخلاقی زوال انتہا کو پہنچ چکا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں دیانت اور امانت اور ایفاء عہد، جس کے بارے میں حضور کی وہ حدیث جو ہے آپ اکثر جمعوں میں سنتے ہوں گے، عزیزم آپ کے صحیح صاحب کی زبانی وہ خطبہ اولیٰ میں اس کو نقل کرتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے. الفاظ یہ کہ قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال لا ایمان لمن لا امانۃ له ولا دین لمن لا عہد له. کہ شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا ہو اور یہ الفاظ اس میں شامل نہ ہو. وہ الفاظ کیا ہے؟ جس شخص میں امانت داری نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں. بڑا پھرتا ہوا چاہے کہ بہت بڑا عالم ہو، علامہ ہو، بہت بڑا لیڈر ہو، اسلام کا جو ہے وہ نعرہ لگا کر جو ہے وہ کتنا ہی نمایاں اپنے آپ کو کر چکا ہو، امانت داری کا بس نہیں ہے تو کوئی ایمان نہیں. ولا دین لمن لا عہد له، جس میں عہد کا پاس نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں. 90 دن کا وعدہ کر کے 900 دن 9000 دن کرتے چلے جانا اور اس کے بعد اسلام کے نعرے لگاتے رہنا، یہ تو در حقیقت منافقت ہے، کھلی منافقت. لا ایمان لمن لا امانۃ له، ہمارے یہاں کہاں ہے وہ امانت؟ بددیانتی، خیانت، غبن، کروڑوں کے، اربوں کے قرض لے کے کھا جانا، ان کو معاف کروا لینا، سیاسی اثر و رسوخ، یہ ہے جو کہ ہمارے جو مالی دیوالا ہمارا نکلا اس کا اصل سبب تو یہ ہے. قرضے پر قرضہ لیے جا رہے ہیں، وہ سارا کرپشن کے نظر ہو رہا ہے، خیانت کے خانوں میں درج ہو رہا ہے اور وہ ہو کر واپس پہنچ رہا ہے، انہی ملکوں کے بینکوں میں ڈپازٹ ہو رہا ہے اور قرضہ جو ہے وہ قوم کے ایک ایک فرد کے اوپر اس کا انبار رکھا چلا جا رہا ہے. تو یہ جو دیانت کا، یہ جو نفاق جسے کہا ہے حضور نے، نفاق عملی، کہ اگر 3 وصف کسی میں ہے تو وہ کٹر منافق ہے. جب جو بولے جھوٹ بولے،
وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور کہیں امین بنا دیا جائے کو امانت دے دی جائے، اختیارات بھی تو امانت ہوتے ہیں نا، تو خیانت کرے۔ نمبر 3 یہ کہ ہمارے ہاں معاشی بدحالی اب اس حد کو پہنچ چکی ہے کہ ہم ورلڈ بینک اور IMF کے غلام ہیں۔ ایک ہی راستہ ہے، وہ اب نہیں تو 2 سال بعد، 2 سال بعد نہیں تو 4 سال بعد آئے گا، ہر شخص جانتا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ دیوالا ڈکلیئر کرنا پڑے گا۔ ابھی تو آپ قرض مزید لے کر اپنے اوپر قرضوں کے جو انبار کو بڑھا کر کوئی قسط لا کر بڑے بغلے بجا لیتے، قسط مل گئی ہے، مل گئی ہے، مل گئی ہے، بہت بڑی کامیابی ہو گئی، اور جو ڈنگ ٹپاؤ معاملہ ہوتا ہے وہ وقتی طور پر کوئی ضرورت پوری کر لی۔ لیکن یہ ساری چیزیں کس کے گھر جائے گا سیلاب بلا میرے بعد؟ یہ سب جو جمع ہوتا چلا جا رہا ہے، اس وقت تو آئے گا کہ پھر سوائے دیوالا ہو ڈکلیئر کرنے کے کوئی اور راستہ ہی نہیں ہوگا، مجبوراً کرے یا یہ کہ خود دنیا جو ہے وہ ہمارا دیوالا نکالتے گی۔ تو یہ ہے تیسری بیماری۔ اور چوتھی بیماری یہ کہ مستقبل کی اگر امید کچھ ہوا کرتی ہے کسی قوم کو تو وہ ہوتی ہے آئندہ نسل سے۔ آئندہ نسل سے متعلق ہے تعلیم، اور تعلیم کا بیڑا غرق ہے، عوامی سطح پر بیڑا غرق ہے۔ ہم دنیا کی جاہل ترین اقوام میں اب شمار ہوتے ہیں، جاہل ترین اقوام میں شمار ہوتے ہیں۔ ہماری جو ہے لٹریسی پرسنٹیج گھٹی ہے، بڑھی نہیں ہے۔ اور یہ کہ ہمارے ہاں اگر کوئی تعلیم ہے بھی تو اب وہ بزنس ہے، بہت بڑا کاروبار ہے، اس سے زیادہ جو ہے سمجھیے منفعت بخش کاروبار اور کوئی نہیں ہے، وہ سارا کا سارا مغربی میڈیا اور انگلش میڈیا کے اسکول ہوتا ہے۔ میں نے یہ 4 آپ کو گنوا دیے ہیں، تن ہما داغ داغ سد پمبا کجا کجا نہ ہم۔ یہ بے شمار عوارض ہیں، امراض ہیں جو پاکستان کی اجتماعی زندگی کو لاحق ہے۔ یہ ایک نقطہ ہے۔ دوسرا نقطہ، ان تمام امراض کا جو المرض ہے، بنیادی جڑ ہے، جو اصل مرض ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کی اصل منزل سے انحراف کیا اور اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی۔ ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا، نہایت خونی لکیر کھینچی گئی تھی، لاکھوں لوگ مرے ہیں، ہزارہا عصمتیں لوٹی ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس پر ملک کی تقسیم کروائی، اور وہ لا الہ الا اللہ جو ہے ہوتے ہوتے لا ہی رہ گیا، الا اللہ نہیں آیا۔ وہی نظام انگریز کا چھوڑا ہوا، وہی بینکنگ کا نظام، وہی جاگیرداری کا نظام، وہی صوبائی نظام، وہی انتظامی نظام، سب کچھ وہی۔ ہاں کوئی چیز بڑھی ہے تو بے حیائی ہے، فحاشی ہے، اڑیائی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی شے جو ہے ہمارے یہاں بڑی نہیں، دور کی تو جو تھی وہ ہے۔ لہذا اس کی سزا ہے جو ہمیں مل رہی ہے، یہ ہے ہماری تشخیص۔ جب تک کہ آپ بنیادی جڑ کو نہیں پکڑیں گے، بنیادی مرض کو کی تشخیص نہیں ہوگی، آپ کی ساری کوششیں لا حاصل ہوگی۔ ایک ہی سمٹمز، آپ سمٹمز کے ساتھ جو ہے ڈکا پیل کر رہے ہیں، بھینگا مشتی کر رہے ہیں، سر درد ہے کیوں بھائی یہ سر؟ پہلے اس کی تشخیص کرو، بلڈ پریشر ہے، کیا ہے، بیماری کمزور ہو چکی ہے، اس کی وجہ سے سر درد ہے۔ اگر آپ بنیادی تشخیص نہیں کر سکتے اور اس کا علاج نہیں کر سکتے تو سر درد کے لیے گولیاں کھاتے رہیے، وہ تو آپ کے گردوں کو معاف کر دیں گے، کچھ وقت لگے گا لیکن گردے معاف ہو جائیں گے۔ آپ پین کلر استعمال کیجیے، گردے معاف ہو جائیں گے، معدہ جواب دے جائے گا۔ تو اصل شے تو ہوتی ہے کہ اصل تشخیص کیا ہے۔ یہ تمام سمپٹمز ہیں۔ اصل یہ ہے کہ منافقت کی سزا ہم پر اللہ نے مسلط کر دی ہے۔ بارہا میں نے یہاں بیان کیا ہے سورہ توبہ کی 3 آیات کے حوالے سے کہ کچھ منافقوں کا تذکرہ کیا گیا کہ انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا اگر ہمیں غنی کر دے گا تو خوب صدقہ و خیرات کریں گے۔ اللہ نے غنی کر دیا تو بخل سے کام دیا، وعدے سے پھر گئے تو اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق کا روگ پیدا کر دیا۔ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ۔ بین ہی یہ سزا ہے جو مسلمانان پاکستان پر بحیثیت مجموعی افراد مستثنیٰ ہوں گے، پوری قوم منافق قوم ہے۔ منافقت جو ہے درہ امتیاز ہے۔ جیسے دجال کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کے ماتھے پر لکھا ہوگا کافارا کفر، ایسے پاکستانی معاشرے کی دیشانی پر لکھا ہوا نفاق۔ یہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، یہ سزا ہے۔ نمبر 3، اور اس کا علاج اب کیا ہے؟ اجتماعی توبہ کے نتیجے میں اسلامی انقلاب، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ قرضے لیتے رہیے، وہ مرض بڑھے گا، مرض بڑھتا گیا، جو دوا کی اس سے حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ اور کچھ سماجی تدبیریں اور کچھ اور ذرا گھر مکان بنا دیجیے غریبوں کے لیے، کر دیجیے، کتنوں کے لیے بنائیں گے؟ کتنے کروڑ عوام ہیں یہاں جن کے پاس گھر نہیں ہے، کتنوں کو دے دیں گے آپ؟ کچھ بنا کر فرض کیجیے 1000-2000 بنا کے اپنے جو ہماری ہوں گے اور اپنے جو جماعت کے کارکن ہوں گے انہیں نواز لیں گے، اسے سیاسی رشوت کے طور پر استعمال کر لیں گے، بس اور کیا ہوگا؟
جیسے کہ زکوٰۃ کا نظام جو ضیاء الحق نے سیاسی رشوت کا ذریعہ بنایا، اور آج تک وہ نظام اسی طریقے سے استعمال ہو رہا ہے۔ زکوٰۃ ہے جس میں غبن ہو رہے ہیں، زکوٰۃ ہے جس کے اندر بے ایمانیاں ہو رہی ہیں، جس کو صرف جو ہے سیاسی جو ہے اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانے کا ذریعہ بنایا جائے۔ بہرحال علاج صرف ہے، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساتھی، اسلامی انقلاب سے کم تر کوئی اس کا علاج نہیں۔ اور نمبر 4، اگر وہ اسلامی انقلاب نہ آیا تو یہ تلخ ترین بات ہے، سن لیجئے، یا پاکستان کے حصے بکھرے ہو جائیں گے، جس کو انگریزی میں بلکنائزیشن کہتے ہیں۔ وہ بلکنائزیشن جس طریقے سے ہوئی تھی مشرقی یورپ سے، جب ترکوں کا اقتدار ختم ہوا تو ہوتے ہوتے جو بلکنائزیشن ہوئی تھی، اسی کے یہ باقیات السیئات ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، کبھی وہ بوسنیا میں ہو رہا ہے، کبھی کوسوو، یہ سب کیا ہے؟ وہ بلکنائزیشن، علاقہ بلقان کا جو ہے وہ مختلف ریاستوں میں تقسیم ہو گیا۔ بلکنائزیشن آف پاکستان، جس کی پیشن گوئیاں بھی لوگ کر رہے ہیں، سیاسی اور عالمی سطح پر جو تجزیہ نگار ہیں، کہ وہ دل کا جانا ٹھہر گیا ہے، جو آج نہیں تو کل جو ہے جانا ہی جانا ہے اسے، صبح نہیں تو شام گیا۔ اسی طریقے سے پاکستان کی بلکنائزیشن، یہ پوری دنیا جو ہے اس کے مبصرین تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ آج نہیں تو کل ہو کر رہے۔ یا نمبر 2 یہ ہے کہ پاکستان ایک وحدت کی حیثیت سے تو رہے، لیکن بھارت کا ذیلی ریاست بن کر، یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، گردن نیچی کر دو، اپنے کندھے جھکا لو، برابری کا خناس دماغ سے نکال دو، جس کا آغاز ہو گیا کارگل سے، اسی کا آغاز ہوا ہے کہ برابری کا خناس اب دماغ سے نکال دو۔ اب یہ خواب ہے پچھلے زمانے کا کہ برابر کے ہیں، ہم کندھے سے کندھا جوڑ کر بھارت کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں، وہ خواب اب خواب جو ہے موہوم ثابت ہے۔ اور یؤتوا الجزیۃ عن ید، اپنی ساری مارکیٹ کھول دو ہماری مصنوعات کے، یہ جزیہ ہے آج کا۔ اگر وہ ٹیکسز کی شکل میں نہ ہو تو تجارت کی صورت میں یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، بھارت کی ایک ذیلی ریاست بن جائے۔ اور یہ آخری جس کے لیے کہ اب آثار سامنے آ رہے ہیں، خاتم بدہن، آخری یہ کہ اکھنڈ بھارت کا ایک حصہ بن کر ضم ہو جائے، گم ہو جائے، تمہاری داستان تک نہ رہے داستانوں میں، یہی عین ممکن ہے۔ کچھ عرصے پہلے اس کا تصور نہیں ہو سکتا تھا، آج آخر یہ جو اڈوانی نے کہا تھا پہلے، اور اب پھر جو اٹل بہاری واجپئی نے بھی کہہ دیا ہے، کھل کر کہا ہے، پاکستان کے بغیر بھارت نامکمل ہے۔ یہ کہنے کی جرتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ حوصلے کیوں اتنے بلند ہو رہے ہیں؟ یہ ہے کہ بہرحال کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بفور، جو مستقبل میں پیش آنے والے واقعات ہوتے ہیں ان کے کچھ سائے جو ہیں اس سے پہلے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، یہ ان کے سایوں میں سے ایک سایہ ہے۔ ان 3 میں سے ایک انجام پاکستان کا ہو کر رہے گا جسے کوئی نہیں بچا سکتا اگر یہاں اسلامی انقلاب نہ ہو۔ یہ ہے ہماری تشخیص اور تجویز، جو بھی آپ اس کو کہہ لیں۔ اب ذرا اسلامی انقلاب کے اعتبار سے ملک کا جائزہ لیجیے، ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا حیثیت ہے ہماری اسلام ویزاوی اسلام؟ اسلام سے مراد نام کا اسلام نہیں، نام کے مسلمان تو 14 کروڑ بستے ہیں یہاں پر، اور نام کے مسلمان تو 1.25 ارب یا 1.5 ارب ہے دنیا کے اندر۔ وہ حقیقی ایمان اور حقیقی اسلام کہاں ہے وہ بتاؤ۔ اس حقیقی ایمان اور اسلام کے اعتبار سے میرا تجزیہ ذرا تلخ تو ہوگا، لیکن سن لیجیے۔ عوام کی اکثریت کا کوئی تعلق نہ دین سے ہے، نہ ایمان سے ہے، نہ اسلام سے۔ ایمان ان کا کچھ عقائد ہے، بس وہ موروثی عقائد ہیں، وہ چلے آ رہے ہیں، کچھ نام ہیں جو سیکھ لیے انہوں نے، ان ہی الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم، ان کی کوئی حقیقت، اس کے اوپر یقین یہ موجود نہیں۔ اسلام کیا ہے؟ اکثر لوگوں کے لیے تو شادی بیاہ اور مر جائے تو تجہیز و تکفین، یہ اسلام ہے کل۔ آپ کے دیہات کے اندر جہاں آبادیوں کی عظیم اکثریت آتی ہے وہاں اسلامی 2 چیزوں کا نام ہے۔ اس سے ذرا اوپر ہو گئے تو بزرگوں کے مزاروں پر میلے ٹھیلے ہیں، تعزیے کے جلوس ہیں، یہ اسلام ہے۔ اس سے آگے اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اس سے بہت آگے چلے گئے تو وہ نماز روزہ کر لیا، عیدین اور جمعے کا اہتمام ہو گیا، لیکن یہ نیئر ریچول سوائے رسومات کے رہ گئی، رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، روح سے خالی۔ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ محبت خداوندی اس کی جو روح ہے وہ نکل گئی۔ یہ ہے عوام کی عظیم اکثریت کا تجزیہ، تلخ ہے مبنی بر حقیقت۔
اب آئیے جو مذہبی جماعتیں ہیں، شہرہ بہت ہے، اخبارات میں خبریں ان کی چھپتی ہیں، بیانات آتے ہیں، جس کی جتنی نیوسنس ویلیو ہے اتنی ہی اس کو پروجیکشن اخبارات کے اندر مل جاتی ہے، لیکن ان کا تجزیہ کیا ہے؟ اکثر و بیشتر ان میں سے خالص فرقے واریت پر مبنی ہے، فرقے وارانہ ٹریڈ یونین کے سوا کچھ نہیں، تو چاہے تو جمعیت العلماء فلاں اور جمعیت العلماء فلاں اور جمعیت العلماء فلاں، یہ سب جو کیا ہے، یہ نام نہاد علماء کی عظیم اکثریت کا پیشہ ہے مذہب، اور پیشہ ورانہ یہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ ٹریڈ یونین کے سوا ان جمعیتوں کی گزرتی ہے۔ ہاں جہاں جہاں کہیں کہیں پاکٹس ہیں جن میں انہیں کچھ لوگوں میں اثر و رسوخ حاصل ہے، وہاں وہ سیاست میں بھی منہ مار لیتے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں، منہ مارنا ہے یہ، ایک دو سیٹیں ان کو مل گئی، ایک دو سیٹیں ان کو مل گئی، ایک آدھ کوئی سینیٹر بن گیا، اللہ کا خیر، اللہ جن کی کوئی حیثیت نہیں، نہ سینٹ میں ان کی کوئی حیثیت ہے، مؤثر آج تک کوئی مذہبی جماعت مؤثر حیثیت لے کر نہ اسمبلی میں آئی ہے نہ کہیں سینٹ میں آئی، تمام مذہبی جماعتوں کی جمع شدہ بھی حیثیت جو ہے وہ کوئی مؤثر نہیں بنتی، کسی موقع پر بھی نہیں رہی، نہ کہیں سینٹ میں نہ کہیں سب۔ ہاں بس چند لوگ ہیں، ان میں سے بہت سو نے پیسے بھی خوب کمائے ہیں، خوب اس بہتے دریا میں ہاتھ دھوئے ہیں، خوب انہوں نے عیش بھی کی ہے، وی آئی پی ٹریٹمنٹ انجوائے کیا ہے اور کر رہے ہیں مسلسل، یہ اپنی جگہ ہے۔ اس سے زیادہ یہ ہے اکثر مذہبی جماعتوں کا پوسٹ مارٹم۔ اب اس کے بعد تو غیر فرقے وارانہ تحریکیں جو ہیں وہ دو ہیں اس ملک میں، ایک تبلیغی جماعت ہے، اگرچہ اکثر و بیشتر اس کی قیادت جو ہے وہ دیوبندی حلقے کی ہے، لیکن وہ کسی فرقے واریت کی بنیاد پر نہ ان کی دعوت ہے نہ حرکت و برکت ہے، فرقے واریت سے ماورا ہے، اور یہ بھی تسلیم کرنا پڑتا کہ عالمی سطح پر اس وقت وہ فعال ہے۔ دنیا کی کوئی اور مذہبی جماعت میرے نزدیک ایسی نہیں ہے جو اتنے بڑے پیمانے پر عالمی سطح پر فعال ہو جتنی کہ تبلیغی جماعت ہے۔ دیار غیر میں چلے جائیے، آپ امریکہ چلے جائیے، کینیڈا چلے جائیے، ساؤتھ امریکہ چلے جائیے، برازیل چلے جائیے، کہیں چلے جائیے، آپ کو تبلیغی جماعت کے لوگ اپنے اسی خاص مزہ قطع میں اپنی اسی بستروں کو اٹھائے ہوئے یہ ساری چیزیں آپ کو ہر جگہ مل جائیں۔ لیکن ایک تو یہ کہ ان کے پیش نظر صرف افراد کی اصلاح ہے، البتہ ان کے دل میں ایمان کی آبیاری وہ ضرور کر دیتے ہیں، یہ ان کا ایک پازیٹو پوائنٹ ہے جس کو کہ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے، لیکن سارا زور ان کا اسی انفرادی تعبدی معاملے پر، عبادات اور سنت حدود، اجتماعی نظام زندگی سے کوئی بحث ہی نہیں کرتے، کوئی سنت سے بحث۔ ایک ہے سیاست سے بحث نہ ہو، یہ اور بات ہے، حکومتوں کا بننا ٹوٹنا یہ وہ اس سے لا تعلق ہونا یہ الگ بات ہے، لیکن ایک ہے کہ نظام ہی کی بات نہ کرنا۔ اس اعتبار سے اسلامی انقلاب کے اعتبار سے تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو خالی بحث ہے کہ تبلیغی جماعت کے ذریعے سے آئے، اگرچہ مجھے یہ امید ہے، میں نے کئی مرتبہ اس کا اظہار کیا ہے، اگر کسی اور قیادت کے تحت کہیں انقلابی عمل جو ہے اسلام کا انقلابی عمل اس درجے کو پہنچ گیا کہ اقدام آخری مرحلے کے اندر جو ہے نظام وقت کو چیلنج کرنے کے لیے لوگ جان ہتھیلی پکڑ کر میدان میں آ گئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایمان کی چنگاری تبلیغی جماعت اپنے کارکنوں کے اندر ڈال رہی ہے یہ بڑھتے گی، اور چاہے قیادت ان کی نہیں مانے گی اور نہیں قریب آئے گی، لیکن یہ کہ ان کے کارکن ہوں گے تو بہت ہوں گے جو اس تحریک کے اندر آئیں گے، اور شاید سب سے بڑھ کر جو ہے وہ جانوں کا نذرانہ جو ہے وہ خود پیش کریں۔ لیکن اس وقت جو بھی ان کا طرز عمل ہے اس سے کسی اسلامی انقلاب کی طرف کسی پیشرفت کا کوئی سوال نہیں۔ دوسری جو فرقہ واریت سے بالا جماعت ہے یا تحریک ہے وہ جماعت اسلامی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، عالمی سطح پر فعال نہیں ہے لیکن عالمی سطح پر معروف ہے، پوری دنیا میں جانی پہچانی جاتی ہے، امریکہ میں بھی جانی پہچانی جاتی ہے، وائٹ ہاؤس بھی جانتا ہے کہ ہاں جماعت اسلامی ایک ہے، اس کا بھی اثر و رسوخ ہے، پوری دنیا کے اندر جہاں بھی یہ احیائی تحریکیں ہیں ان کے ساتھ ان کے روابط ہیں، اس کا ایک مظہر سامنے آ جائے گا آپ کے، اگلے مہینے ان کا سالانہ اجتماع پھر ہوگا لاہور ہی میں، تو نظر آ جائے گا کہ عالمی تحریکوں کے ساتھ ان کے رابطے ہیں، بہت معروف ہے، لیکن 40 سال سے تو اس جماعت کی جو نیا ہے وہ انتخابات کی دلدل میں پھنسی رہی، 40 برس تک، 51 کا 91 تو انتخابات کی دلدل، جس سے کہ ہم اختلاف کر کے علیحدہ ہوئے ہیں۔ اب کیا ہے، انتخابات سے تو مایوس ہو چکے ہیں، یا زبان سے نہیں کہتے، مایوس ہو چکے، مان چکے ہیں، شاسن نہیں،
لیکن اب کچھ امید انہیں ہے، کیسے ہے یہ ہم نہیں جانتے، یہ تو کیسے ہوگا یہ خواب شرمندہ تعبیر، یہ بڑا سا کوشچن مارک ہے۔ کچھ ہے کہ شاید قاسم حسین احمد صاحب کی جو کرشمیٹک شخصیت ہے اس کے بل پر کوئی تحریک چلا کر چھان مار کر حکومت میں پہنچ جائے، اسلام آباد کی حکومت جو ہے وہ ہمارے پاس آ گئی۔ یہ ہے خواب، وہ دیکھتے بھی ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، کہتے بھی رہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں حکومت دے دو، ہم ہیں اصل میں کہ یہ چلا سکتے ہیں، ہمارے پاس جو ہے متبادل قیادت ہے، ہمارے پاس وہ دیانتدار قیادت ہے، ہم کر سکتے ہیں، ہمیں دے دو۔ کون دے دے یہ پتہ نہیں، کس طرح دے دے یہ پتہ نہیں، دستور میں کیسے گنجائش نکلے گی یہ پتہ نہیں، ماورائے دستور ہوگا تو کون دے دے گا، سوائے اس کے کہ امید ہو کہ فوج ہمارے حوالے کر دے۔ یہی ایک شکل ہو سکتی ہے ماورائے دستور میں کہ فوج ان کو چلتا کرے اور عبوری حکومت 4-5 سال کے لیے جماعت اسلامی کے حوالے کر دے، لیکن یہ انہونی سی بات ہے۔ بہرحال یہ خواب ان کا ہے، اس اعتبار سے اس خواب کی جو تعبیر ہے وہ ابھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ یہ ہے جماعتیں جو بڑی ہیں، اب ایک چھوٹی سی جماعت کا ذکر ہے جس کا نام تنظیم اسلامی ہے، چھوٹی ہے۔ ان جماعتوں کے ساتھ ان کا تذکرہ بھی میرے نزدیک اگر حجم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو غیر موضوع سا ہے۔ جماعت اسلامی کا حجم، تبلیغی جماعت کا حجم، جمعیت علماء اسلام کا حجم، یہ سارے جو ہیں یہ بڑے بڑے حجم ہیں ان کے، لیکن یہ ہے کہ چند باتیں میں اس کے بارے میں آپ سے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، اس کی جڑ بھی تھی رجوع القرآن۔ میری 10 سال کی مساعی، 10 سال کی مساعی، درس و تدریس قرآن، تعلیم و تعلم قرآن، دعوت رجوع القرآن، اس کے بعد یہ تنظیم وجود میں آئی ہے، اور یوں کہا جا سکتا ہے کہ اسی تحریک کے بطن سے اس کی ولادت ہوئی ہے۔ تو جو تحریک کی جڑ بنیاد ہے وہ رجوع القرآن، اور اس کے بعد سے بھی آج تک اس کی اجتماعی مسائی کا سب سے بڑا مرکز و محور درس و تدریس قرآن، درس قرآن کے حلقے، تدریس قرآن، قرآنی تربیت گاہیں، 9 ماہی قرآنی کورس، اور اس طرح کے جتنے بھی ہمارے قرآن کالج ہے، قرآنی اکیڈمیز ہے، یہ سارا کام اس کا مرکز و محور قرآن ہے۔ اور اس زمن میں بحمد اللہ ثم بحمد اللہ ہمیں بہت کامیابی ہے، اللہ نے بہت کامیابی ہے۔ پوری دنیا میں ایک نام معروف ہے، پوری دنیا میں اردو بولنے والے اگر ہیں تو ان کے ہاں ڈاکٹر اسرار کے کیسز موجود ہیں۔ اگر ذرا سا بھی ان کا مس دین کے ساتھ ہے، ذرا سا بھی مس ہو، امریکہ میں بستا ہو کوئی، آسٹریلیا میں بستا ہو کوئی مسلمان، اگر اس کے اندر اردو بولنے والا ہے، سمجھنے والا، اگر اس میں دین کے ساتھ کوئی مس ہے، مولانا مودودی کی تفہیم القرآن سجی ہوئی نظر آئے گی آپ کو ان کے جو شیلف ہے اس میں، اور اس کے جو سننے کا معاملہ ہے کیسٹس ڈاکٹر اسرار، یہ پوری دنیا میں۔ تو اس اعتبار سے چاہے اس کا کوئی نتیجہ نظام کو تبدیل کر دینے کے حوالے سے ابھی کوئی جو ٹینجیبل ایفیکٹ اس کا جو ہے سامنے نہ ہو، لیکن اس معاملے میں اللہ نے ہمیں بہت کامیابی عطا کی۔ نمبر 2، درس قرآن ہی کے ذریعے سے یہ بات بہت بڑی تعداد میں لوگوں پر واضح کی جا چکی ہے کہ غلبہ طاغوت اور غلبہ باطل کے تحت زندگی بسر کرنے کی صورت میں ایک بندہ مومن کا فرض عین، فرض عملی ہے کہ اس طاغوت کے غلبے کو ختم کرنے کی جدوجہد کرے اور اللہ کے دین کا جھنڈا بلند کرنے کی جدوجہد کرے۔ یہ بات بھی قرآن مجید کے درس کے حوالے سے، میرا جو منتخب نصاب ہے مطالعہ قرآن حکیم کا، اس کا لب لباب یہ، اس کا خلاصہ یہ ہے، اور وہ جتنا پھیلا ہے میں اس کا آپ کے سامنے اندازہ بیان نہیں کر سکتا، جتنے وسیع حلقے میں اسی اشاعت ہوئی۔ اس پر بھی ہم اللہ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ اقامت دین کی جدوجہد کے لیے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے تجزیے سے اور اس سے انفر کرتے ہوئے منہج انقلاب اسلامی، اس کا تصور بھی جتنے بڑے پیمانے پر عام ہو چکا، اللہ کا شکر ہے۔ تو یہ لوگ اختیار کریں نہ کریں، سمجھتے ضرور ہیں، ان کے ذہن میں بات آ چکی ہے، دل گواہی دیتے ہیں کہ ہاں بات یہی ہے۔ اگر کہ گروہی تعصبات ہے، اپنا ماضی ہے، اتنے عرصے سے اس رخ پر چل رہے ہیں، کیسے رخ بدل دیں، کیسے ہم کسی کی بات جو ہے دنیا کیا کہے گی کہ لوگوں نے فلاں کی بات قبول کر لی، یہ بہت سے رکاوٹیں موانع ہوتے ہیں کسی بات کو تسلیم کرنے میں۔ لیکن یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ نہ یہ الیکشن سے ہوگا اور نہ یہ مغربی تمدن نے جو اور ذریعے دنیا کو دیے ہیں تبدیلی کے، کسی بوروڈ جو ہے میتھوڈالوجی سے کہ جو کہیں سے مستعار لی گئی ہو، یہ کام نہیں ہو سکتا۔ یہ ہوگا تو منہاج محمدی پر ہوگا علی صاحب الصلاۃ والسلام، اور وہ ہمیں سیرت نبوی سے اخذ کرنا ہے۔ اور آخری بات یہ کہ اس جد و جہد کے لیے جو تنظیم بنے، جماعت بنے، اس کی مسنون اساس بیعت ہے، بیعت مسنونہ،
یہ بیعت جو مر چکی تھی، رہ گئی تھی صرف پیری مریدی کی، اچھے معنی میں بھی کہہ رہا ہوں، اچھے لوگ بھی تھے کہ جو اس بیعت کے ذریعے سے لوگوں کی اخلاقی اصلاح اور روحانی تصفیہ کر رہے تھے، اور یہ دکانداری کی بنیاد بھی بن گئی تھی جو پیری مریدی ہمارے یہاں بن گئی ہے، اکثر و بیشتر تو دکانداری ہے، لیکن اس کے سوا بیعت کی دنیا جانتی نہیں تھی کہ بیعت کسی اور سے بھی بنیاد بھی ہے۔ اب یہ کہ جماعت، انقلابی جماعت کی اساس بیعت پر ہو سکتی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ ایک مردہ سنت تھی جسے ہم نے تازہ کیا ہے، اب یہ زندہ ہو چکی ہے۔ اب اس کا چرچا امریکہ میں ہے، اس کا چرچا پورے پاکستان میں ہے، تمام عالم عرب میں ہے، جہاں جہاں ہماری بات پہنچی ہے، اس لیے کہ امریکہ سے اب میری یہ دعوت جو ہے انگریزی زبان کے ذریعے سے۔ عجیب ہوا یہ کہ اس سے پہلے میں وہاں بڑی مشکل سے دباؤ ہوتا تھا مجھ پر، سن 79 سے امریکہ جا رہا ہوں، پہلا میرا سفر سن 79 میں تھا، 79 میں، لیکن 91 تک میں کوئی مجبور ہوتا تھا تو انگریزی میں بات کرتا تھا، لیکن جھجک تھی۔ سن 91 سے اچانک ایک دم وہ جھجک دفع ہوئی، اب وہاں پر میں انگریزی میں ڈھائی گھنٹے کی گفتگو ہوتی ہے، 20 گھنٹے کا میرا پروگرام ویڈیو کی شکل میں موجود ہے، 6 گھنٹے حقیقت ایمان پر، 8 گھنٹے خلافت کی حقیقت کیا ہے، خلافت پہلے کس شکل میں تھی، اب کس صورت میں ہوگی، 2 گھنٹے حقیقت جہاد، 2 گھنٹے حقیقت شرک، 2 گھنٹے حقیقت نفاق، 20 گھنٹے کا پروگرام جو ہے شکاگو میں جا کر میں نے ریکارڈ کرایا موجود ہے۔ اس حوالے سے وہ عرب ممالک میں بھی تھاٹ پھیل رہا ہے، جا رہا ہے کہ منہج جو ہے وہ یہ ہے، اور اس کے لیے جماعت بننی چاہیے بیعت کی بنیاد پر۔ سینا ہماری تنظیم اسلامی نارتھ امریکہ بیعت کی بنیاد پر ہے، سینکڑوں لوگوں نے بیعت کی ہے، یہ نہیں ہے کہ وہاں کے بسنے والے لوگ اب اس ادارے سے واقف نہیں ہیں۔ یہ 4 تو ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کامیابیاں عطا کی، لیکن وہیں ان سب کے ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ تاحال ہمارا جو تنظیمی بیس ہے، جو ہمارا قاعدہ ہے تنظیمی اور جو حلقہ ہے تنظیمی، وہ بہت محدود ہے، بہت چھوٹا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ حجم کے اعتبار سے نہ وہ جماعت اسلامی کے مقابلے میں آ سکتا ہے، نہ تبلیغی جماعت تو خیر بہت ہی بڑی شے ہے، اسی طریقے سے جمعیت اسلام جو ہے علماء اسلام اس کے مقابلے میں بھی نہیں آ سکتا، لیکن یہ کہ یہ 4 وہ چیزیں ہیں اللہ کے فضل سے۔ اما بنعمت ربک فحدث، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ہمارے ذریعے سے یہ کام ہوئے ہیں، اس نے توفیق دی ہے، اس نے راستہ سجھایا ہے، اس نے یہ حقیقتیں منکشف کی ہے ہم پر، تو ہم نے یہ کام کیا ہے۔ لیکن وہ 4 چیزیں اپنی جگہ اور یہ حقیقت اپنی جگہ کے تاحال ہمارا آرگنائزیشنل بیس جو ہے بہت محدود ہے، ہمارا حلقہ جو ہے تنظیمی اعتبار سے کمزور بھی ہے، اور نمبر 2 جو بھی لوگ آئے ہیں شاید چند ہزار ہوں گے جنہوں نے بیعت کی، ان میں سے بھی شاید 1000 سے کچھ ہی متجاوز ہوں کہ جو باقاعدہ نظم کے پابند ہوئے ہیں، لیکن ان میں بھی اقبال کے وہ میں مستعار لے رہا ہوں کہ نومید نہ ہو ان سے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں راہی۔ میں ان لوگوں کے بارے میں بھی صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ بے ذوق نہیں ہے، البتہ کم کوش ہے۔ ہماری کوشش، ہماری سعی، ہماری محنت، ہماری بھاگ دوڑ اس درجے کی نہیں ہے جس درجے کی کے درکار ہے، یہ میں تسلیم کر رہا ہوں اعلیٰ رؤوس الاشعار۔ اس پس منظر میں میں نے پچھلی مرتبہ سورہ کہف کی 3 آیات کی تلاوت کی تھی، شروع میں، آخر میں سے ترجمہ کیا تھا۔ یہ ہے پس منظر جس میں کہ اسلامی انقلاب کا قافلہ پاکستان میں اس وقت ہے۔ میرے تجزیے کے مطابق صحیح رخ پر اسلامی انقلاب کے لیے کام کرنے والی صرف ایک جماعت ہے، وہ تنظیم اسلامی، لیکن وہ بہت چھوٹی ہے، بہت مختصر ہے۔ اس کا اوڑھنا بچھونا قرآن ہے، اس کی جڑ قرآن ہے، اس کا مرکز و محور قرآن ہے۔ اس نے خالص فرائض دینی کے صحیح تصور کی بنیاد پر اپنی جد و جہد شروع کی، پھر منہج انقلاب نبوی کو لایا عمل کے طور پر اپنے لیے رہنما بنایا ہے، اور بیعت مسنونہ کو اپنی تنظیمی اساس کے طور پر اختیار کیا ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں لیکن بہت چھوٹا۔ اس حوالے سے لیکن یہ تحریک اب جس سطح پر ہے، جس جگہ ہے اس وقت ملک میں اسلامی انقلاب کا قافلہ، اس کے اعتبار سے جو ہدایات ہیں آسمانی ہدایت، یعنی یہ دور یوں سمجھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جب مکے کا درمیانی زمانہ تھا، آپ کو دعوت دیتے ہوئے تصور کیجئے کہ 7-8 سال بیت گئے، بمشکل 100 آدمی آپ کے دل جمع ہوئے، بلکہ 10 برس بعد بھی بمشکل 100 یا 150 تھے۔ 7-8 سال جو میں کہہ رہا ہوں تو اس وقت یوں سمجھیے کہ ہوں گے تو 100 سے بھی کم ہوں گے بمشکل۔
اور ظاہر بات ہے بڑی طاقت تھی، قریش کی قوت تھی، سرداران قریش تھے، ان کا دارالندوا ان کی پارلیمنٹ تھی، ان کا ایک قبائلی نظام تھا مقابلے میں۔ پھر یہ کہ جو بھی اہل کتاب تھے جن سے کوئی توقع ہوئی تھی حضور کو کہ وہ تو بات کو سمجھ لیں گے، اس لیے کہ وہ تو تورات کے ماننے والے ہیں، توحید کے مدعی ہیں، رسالت سے واقف ہیں، آسمانی کتابوں کو ماننے والے ہیں، لیکن وہی سب سے بڑھ کر دشمن ہو گئے تھے، وہی سکھا پڑھا رہے تھے۔ یہ قریش کے سرداروں کو یہ سوال پوچھو، یہ کرو، اس طرح کرو، اور پیچھے بیٹھ کر وہ ابھی حضور تو مدینے جائیں گے بہت دنوں کے بعد، لیکن وہ تار ہلنے شروع ہو گئے تھے، مخالفت کے تار جو ہیں وہ مدینے سے ہلائے جا رہے تھے۔ اس صورتحال میں جو ہدایات ہیں اب وہ ہے کہ جو میں نے پچھلی مرتبہ تو صرف تلاوت کی تھی، جیسے آج شروع میں کی ہے، اور یہ کہ پھر آخر میں صرف ترجمہ بھی کیا تھا۔ آج قدر وضاحت سے بات کروں گا۔ سب سے پہلی بات، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ اے نبی تلاوت کرتے رہیے کرتے رہیے کرتے رہیے اس کتاب کی کہ جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور جان لیجیے اب دیکھیے اس پر الحمدللہ اس پر ہم عمل پیرا ہے، یہ تحدیث للنعمہ ہماری دعوت کی بنیاد درس قرآن، اس کا وہیکل، اس کا ذریعہ، اس کا میڈیم درس قرآن۔ تو اس اعتبار سے وہی یتلو علیہم آیاتہ یتلو علیہم آیاتہ یتلو علیہم آیاتہ، اور یہاں حکم ہے وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، پڑھتے رہیے، سناتے رہیے، یہی کام کرتے رہیے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ کام ہم کر رہے ہیں، اور جیسا کہ میں نے بار عرض کیا ہے کہ اہم مضامین قرآن میں کم سے کم 2 جگہ ضرور آتے ہیں، یہی مضمون 21ویں پارے کی پہلی آیت بھی ہے، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے، سناتے رہیے سناتے رہیے سناتے رہیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی الکتاب میں سے آپ پر نازل کیا گیا۔ پہلی ہدایت تو یہ ہے الحمدللہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا، تنظیم اسلامی اپنی جو بھی استعداد ہے، بلکہ واقعہ ہے کہ تنظیمی استعداد سے بڑھ کر دائرہ ہے ہمارا، کہ جو درس قرآن کا، تدریس قرآن کا، تعلیم و تعلم قرآن کا جو دائرہ ہے، جو بیس ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ باقی یہ جو 21ویں پارے کی ابتدائی آیات ہیں انشاءاللہ ان پر میں گفتگو کروں گا اگلے جمعے میں۔ لا مبدل لکلماتہ، اے نبی اللہ کے کلمات کو بدلنے والا کوئی نہیں۔ کیا مراد ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اس طرح کا خیال جو ہے وہ لاحق ہو سکتا تھا کہ اللہ کے کلمات، اللہ سے مراد کلمات سے مراد اللہ کی سنت؟ لن تجد لسنت اللہ تحویلا ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت ہے، ایک قاعدہ ہے، قانون ہے، اس کے کچھ اصول ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اس سے مراد کیا ہے؟ ولن تجد من دونہ ملتحدا، اور دائیں بائیں توجہ کرنے سے یہ راستہ نہیں نکلے گا۔ جیسے کہ ہوتا ہے نا، آپ ہاکی کا گیم دیکھتے ہیں تو جو ہاکی کھیلنے والا ہے وہ ادھر ادھر کیری کرتا ہے بال کو، کبھی ادھر کو کبھی ادھر کو، اس طرح بات نہیں بنے گی۔ آپ دائیں بائیں نہ دیکھیے، سیدھی راہ راست ہے، لن تجد من دونہ ملتحدا، اللہ کے سوا کوئی پناہ نہیں پائیں گے آپ۔ کامیابی تبھی ہوگی جب اللہ چاہے گا، اور اللہ نے اس کے لیے قوانین مرتب کر دیے ہیں۔ اب ذرا نوٹ کر لیجئے وہ کیا قوانین ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ یہ کام تمناؤں سے ہوگا نہ دعاؤں سے ہوگا، عملی جدوجہد سے ہوگا، ایثار و قربانی سے ہوگا۔ سورہ نساء میں فرمایا ہے آیت نمبر 123، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، دیکھو مسلمانوں، نہ تمہاری تمناؤں سے کوئی بات ہوگی نہ اہل کتاب کی تمناؤں سے کچھ بنے گا۔ تمناؤں سے یہاں کچھ نہیں ہوتا، تمناؤں سے زمین جو ہے گندم کی فصل نہیں دیتی، آپ محنت کرنی پڑے گی، ہل چلانا پڑے گا، بیج ڈالنا ہوگا، اس کا پانی دینا ہوگا، سب کچھ کرنا پڑے گا، تب یہ زمین آپ کو فصل دے گی، تمناؤں سے نہیں۔ لیسا بامانیکم ولا امانی اہل کتاب، کسی کی تمنا سے کچھ نہیں ہوتا۔ نمبر 2، گہرا ایمان جب تک پیدا نہیں ہو جائے گا، گہرا ایمان جس کے نتیجے میں لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ کی کیفیت جب تک نہیں ہو جاتی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، جب تک اللہ کے سوا، اللہ کی رضا کے سوا ہر تمنا دل سے رخصت نہ ہو جائے، دل خالی نہ ہو جائے تمام تمناؤں سے، اس وقت تک کام نہیں کرتا۔ اللہ بڑا غیور ہے، اگرچہ اس کی ایک حدیث قدسی ہے، لم یسعنی ارضی ولا سمائی فیسعنی قلب عبد المومن،
میں نہ اپنی زمین میں سما سکتا ہوں نہ اپنے آسمان میں سما سکتا ہوں، ہاں بندہ مومن کے دل میں سما جاتے ہیں۔ ولاتی ثانی قلب عبد المومن، اپنے بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہے۔ لیکن اللہ بڑا غیور ہے، دل میں آئے گا اسی کو جبکہ دل سے ہر دوسری تمنا رخصت ہو چکی ہو، ورنہ بڑا غیور ہے وہ، اس کی غیرت۔ اسی لیے تو حضرت مجذوب کا یہ شعر ہے، اس کا مصرع ہے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ خلیفہ تھے۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، میرا دل خالی ہو گیا، اے اللہ اب تو آ جا۔ اسی کی طرف اشارہ ہے اسی سورہ اگلی آیت کے اندر کہ وہ درویش جو ہے محمد آپ کے گرد جمع ہیں، جو یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور صرف اس کے چہرے انور کے طالب ہیں، صرف اس کی رضا کے جویا ہیں، اور کوئی ان کا مقصود نہیں، کوئی ان کے پیش نظر مقصد نہیں۔ نمبر 3 قانون جو ہے قرآن کا اور اللہ کا اٹل، جو لوگ اسلامی انقلاب کے داعی بن کر اٹھیں انہیں سخت آزمائشوں کی بھٹیوں سے لازماً گزرنا ہوگا، نو شارٹ کٹ۔ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، انہی پتھروں پہ ہو کے اگر آ سکو تو آؤ۔ مکی دور میں بھی کان کھول دیے گئے تھے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے سمجھا تھا کہ بس کہیں گے ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیے جائیں گے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تو جو بھی پہلے آیا اس میدان میں جس نے دعویٰ کیا ہم پر ایمان کا، ہم نے اسے آزما لیا کتنے پانی میں ہے، یہ دودھ پینے والا مجنو ہے یا واقعی ہمارا عاشق ہے، ہم آزمائیں گے۔ سورہ بقرہ میں ایسے کان کھولے ہیں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اے مسلمانوں تم نے سمجھا تھا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے ٹھنڈے ٹھنڈے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ۔ تم نے سمجھا تھا کہ ٹھنڈے ٹھنڈے جنت میں پہنچ جاؤ گے اور ٹھنڈے ٹھنڈے ہی آرام سے جو ہے تمہارا اسلامی انقلاب آ جائے گا۔ ابھی تو تم پر وہ آزمائشیں آئی ہی نہیں جو تم سے پہلوں پر آئی، ان پر سختیاں آئیں، فاقے آئے، ہلا مارے گئے، جدوڑے گئے، یہاں تک کہ وقت کا رسول پکار اٹھا کہ اب اللہ کی مدد آئے گی، اور اس کے ساتھی جی اٹھے تب اللہ کی مدد آئے گی۔ یہ تو اللہ کی سنت ہے ثابتہ لازمہ، ان سنتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ لن تجد لسنت اللہ تعویلا ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی یہ سنتیں نہ کبھی بدلی ہیں نہ بدلیں گے۔ تیسری ہدایت، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اور اے نبی آپ اپنے آپ کو تھامے رہیے، ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیے اپنے آپ کو، اپنی توجہ کو انہی پر مرکوز کیے رکھیے۔ چاہے یہ لوگ جو آپ کے گرد جمع ہوئے ہیں ان میں بہت سے ایسے ہیں جو بے مایا ہیں، جن کی کوئی حیثیت نہیں، معاشرے میں ان کا کوئی مقام نہیں، ان میں غلام بھی ہیں، بہت ہی دبے پسے ہوئے طبقات میں سے بھی ہیں، لیکن یہ جو دن رات اپنے رب کو پکارتے ہیں، یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، اور صرف اس کی رضا کے طالب ہو چکے ہیں، آپ اپنی ساری توجہ کو انہی پر مرکوز کیجیے، اور ایسا نہ ہو کہ آپ کی توجہ ان سے ہٹ کر ان لوگوں کی طرف ہو جائے جنہیں دنیا کی رونق اور زیبائش ہم نے عطا کی ہے۔ وَلَا تَدْعُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہیں دیکھنے والے یہ سمجھیں کہ محمد کی نگاہ میں بھی قدر انہی کی ہے، دولت مندوں کی اور سرداروں کی، اور جو لوگ بھی دنیا میں حیثیت رکھنے والے، وجاہت رکھنے والے ہیں۔ آپ ان غریبوں یا فقراء یا ان درویشوں سے کہ جو صبح و شام اللہ کا نام جپتے ہیں اور اللہ کی رضا کے جویا ہیں، ان سے اپنی توجہ کو ہٹا کر ادھر توجہ نہ کیجیے، اور ان لوگوں کی باتیں ہرگز نہ مانیے، ان پر توجہ نہ دیجیے جن کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، جو اپنی خواہش کی پیروی کر رہا ہے، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا معاملہ جو ہے وہ بہت حد سے تجاوز کیے ہوئے۔ اس میں جو ہدایات ہیں وہ اصل میں جو بھی کسی اقامت دین کی جد و جہد کا داعی اور قائد ہو،
یا پھر اس کے ساتھ اس کے ذیلی قائدین ہوں گے، اس کے داعی ہوں گے، ان کے لیے جو ہدایت ہے وہ گن لیجیے۔ جو لوگ بھی تمہیں مل گئے ہیں انہیں اللہ کی عطا سمجھے، اللہ نے انہیں چن لیا ہے۔ وہ تباکم، خواہ وہ ظاہری اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے کم مایا ہو، بے مایا ہو، کوئی حیثیت نہ ہو، اصل و سوکھ نہ ہو، لیکن جو آگے آئے گلے لگائیے، اس کی قدر کیجیے، اسے اللہ کا عطیہ سمجھیے، توجہات کو انہیں پر مرکوز کر دیجیے جو 4 مرتبہ آیا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ آپ نے تلاوت آیات کے ذریعے سے جن لوگوں کو کھینچا ہے، جن سلیم روحوں کو، سلیم فطرت لوگوں کو کھینچ لیا ہے، چاہے کوئی ہے، چاہے وہ بلال ہے، غلام ہے، اور چاہے وہ ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ جو صاحب حیثیت جو بھی آیا ہے، سینے سے لگائیے۔ فاصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا۔ تو ان لوگوں کی توجہ مرکوز ہو، اب ان کا تزکیہ کیجیے، انہیں تعلیم دیجیے کتاب اور حکمت کی۔ گویا کہ اس قائد کا کام یہ ہے کہ جو آ گئے ہیں انہیں غنیمت سمجھے، اللہ کی یہی دین ہے، اللہ نے انہیں کو چنا ہے، اللہ نے انہیں کو پسند کر لیا ہے۔ وہ اجتباکم، وہ اللہ تعالیٰ کے مجتبی ہیں، چنے ہوئے ہیں، اللہ نے انہیں توفیق دی ہے، تو ان کی قدر کرو اور ان کو سینے سے لگاؤ اور اپنی توجہ ان پر مرکوز کر دو، اور وہ توجہ کائے پر ہوگی یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کے تزکیے پر اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے پر اپنے تمام توجہات کو مرکوز کر دو۔ اور نمبر 3، یہ بات بھی بہت اہم ہے، دعوت حق کے وقار کو قائم رکھو اور ابلاغ اور تبلیغ کے نتائج سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر لو ذہناً، کامیابی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، بے پرواہ ہو جاؤ، اس سے مستغنی ہو جاؤ، کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا پرواہ ہی نہ کرو۔ یہ ہے تیسری آیت، بڑا استغنا کا اس میں معاملہ ہے۔ قل الحق من ربکم، اے نبی ان سے کہہ دیجیے ڈنکے کی چوٹ، یہ حق ہے جو تمہاری رب کی طرف سے آیا، میں تمہیں پیش کر رہا ہوں۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، یہ شان استغنا، اب جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے۔ یہ نہیں کہ آپ اپنے آپ کو ان کے پیچھے ہلکان کر لیں، لوگوں کو معلوم ہو کہ شاید ان کو ساری توقعات انہی سے وابستہ ہیں، نہیں، آپ کا فرض ادا کرنا تھا۔ وما علی رسولنا الا البلاغ المبین، ہمارے رسول پر سوائے صاف صاف پہنچا دینے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ جب وہ ذمہ داری آپ نے ادا کر دی، نہیں سنتا بولو دفع ہو، اب آپ اس کے پیچھے نہ لگیے، اپنی توجہ کو جو آ گئے ہیں اب ان کو نکھاریے، سنواریے، ان کے اندر جوہر جو ہے وہ نکھرے اور ابھرے، یہ آپ کی تمام تر توجہات کا مرکوز ہو۔ وقل الحق من ربکم، کہہ دیجیے یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے جو میں پیش کر رہا ہوں۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے، دفع ہو جائے۔ لیکن یہ ضرور ہے جو کفر کرے وہ سوچ لے، انا اعتدنا للظالمین نارا، ہم نے ان ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے، احاط بہم سرادقھا، اس آگ کی قناتیں ہوں گی جو انہیں گھیرے میں لے لیں گے، اور جب تپش سے بے حال ہو کر وہ پانی مانگیں گے، یستغیثون یغاثوا بماء کالمہل یشوی الوجوہ، تو ایسے پانی سے جو ہے ان کی یہ پیاس رفع کرنے کے لیے پانی دیا جائے گا کہ جو کھولتے ہوئے تانبے کے مانند، جو ان کے منہ کو ڈھونڈ دے گا۔ بئس الشراب وساءت مرتفقا، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، ہر مضمون قرآن مجید میں اہم جو ہوتا 2 دفعہ آتا ہے، یہی سورۃ الدہر کے شروع میں آیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل فاما شاكرا واما كفورا، ہم نے راستہ دکھا دیا، جو چاہے شکر گزاری کی راہ اختیار کرے، جو چاہے کفر کی راہ اختیار کرے۔ لیکن یہ نوٹ کر لے، انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، کافروں کے لیے ہم نے جو ہے توق گلے کے اندر اغلال، یہ اور ان کے لیے بڑے بڑے جو ہے سعیر، آگ، دہکتی ہوئی آگ، یہ طرح تیار کر رکھی ہے۔ یعنی اختیار تو تمہیں دے دیا ہے، ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، لیکن نتیجہ مختلف ہوگا۔ نتیجہ جو ہے ایمان لانے والوں کا نتیجہ کچھ اور ہوگا۔ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، ان کی مہمان نوازی اور ہوگی جو سورہ دہر میں بڑی تفصیل کے ساتھ آئی ہے، اور کفار کا معاملہ یہ ہوگا۔
تو یہ ہے کہ اس دعوت کو اصحاب اقتدار و اختیار ہوں یا جو بھی لوگ معاشرے میں حیثیت اور وجاہت کے مالک ہوں، جن کا اثر و رسوخ ہو، دعوت حق ان کو ان کی مناسب حیثیت کے مطابق اہمیت ضرور دے گی، اس لیے کہ ان کا اثر و رسوخ ہے۔ حضور نے بھی دعا مانگی تھی نا کہ عمر بن الخطاب یا عمر بن حشام میں سے ایک کو ضرور میری جھولی میں ڈال دے، کیوں؟ صاحب اثر و رسوخ ہے، سردار سے قریش کے، اس اعتبار سے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ ان کو جو ہے ان کے مقام کے مطابق مناسبت سے ان کی طرف توجہ کی جائے، لیکن بس ایک مناسب حد تک، ایسا نہ ہو کہ دیکھنے والوں کو یہ مغالطہ ہو جائے کہ ان کی تو ساری توقع ہی ان لوگوں سے وابستہ ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں۔ جیسے ایک حدیث قدسی میں آیا ہے، میرے بندو اگر تم سب کے سب، تمام جن، تمام انسان، اولین اور آخرین، سب کے سب نیک ترین انسانوں جتنے نیک بن جائیں، سب ابو بکر صدیق بن جائیں، تب بھی میری حکومت اور مملکت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر تم سب کے سب، اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، سب کے سب انسان اور جن، سب کے سب اول آخرین بدترین کافر بن جاؤ، ابو جہل بن جاؤ سب کے سب، تب بھی میری سلطنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ وہ غنی ہے، غنی عن العالمین، وہ تمام جہانوں سے غنی ہے، لہذا وہ کسی سردار کا پابند نہیں، کسی باحیثیت انسان کا پابند نہیں، محتاج نہیں۔ یہی وجہ ہے الحمدللہ پاکستان میں صرف 2 موقع آئے ہیں، میں نے جو اپنا کیریئر آج آپ کے سامنے رکھا، کچھ مغالطہ ہو گیا تھا ضیاء الحق صاحب کے بارے میں، کچھ یہ کہ امید ہو گئی تھی، ضیاء الحق صاحب نے تو چونکہ اسلام کا نعرہ لگایا تھا بہت زوردار، وہ در حقیقت نظام مصطفیٰ تحریک جو تھی نام نہاد، اس کا نعرہ انہوں نے ہائی جیک کر دیا تھا، وہ اس کے بڑے نمبردار بن کر کھڑے ہو گئے، اور یہ شریف فیملی سے اس لیے توقع ہو گئی تھی، میں نے دھوکہ کھایا کہ یہ پوری فیملی چل کر 2 مرتبہ میرے پاس آ گئی، ایک درویش کے پاس جس کی کوئی حیثیت نہیں، نہ نیوسنس ویلیو ہے، نہ سیاسی حیثیت ہے، نہ مذہبی حیثیت ہے، کوئی بھی نہیں، میں تو کسی بھی اعتبار سے کسی اہمیت کا مدعی نہیں، میرے پاس چل کر آ گئے، تو آخر انسان ہے دھوکہ کھا جاتا ہے، میں نے دھوکہ کھایا کہ واقعی کچھ کرنا چاہتے، لیکن الحمدللہ کہ ایک مناسب حد تک اور پورے وقار کو برقرار رکھتے ہوئے ان کے سامنے الدین والنصیحہ کا فرض ادا کیا ہے۔ لیکن جیسا کہ آیا ہے سورہ توبہ میں حضرت ابراہیم کے بارے میں، اپنے والد کے لیے وہ دعا کرتے رہے، فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ، جب یہ بات ان پر واضح ہو گئی کہ یہ تو اللہ کا دشمن ہے، یہ نام لے رہا ہے اسلام کا، اس کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے، انہوں نے اعلان برات کر دیا۔ اسی طرح جیسے ہی مجھے ضیاء الحق کے بارے میں معلوم ہوا، اپنا استعفیٰ جو ہے شورا سے ان کے منہ پر دے کر مار کر، اور پھر میں نے ان کے ساتھ جو بھی معاملہ کیا ہے، احقاق حق ابطال باطل کے ضمن میں جو کچھ میں کر سکتا تھا میں نے کیا۔ اسی طرح یہ جیسا کہ میں نے اسی سال جنوری میں اعلان کر دیا تھا، مجھے کوئی کسی خیر کی توقع شریف فیملی سے نہیں رہی، دھوکہ کھایا میں نے، یقیناً کھایا، اس کے لیے جد و جہد بھی کی، کچھ چکر بھی لگائے، ان کے گھر تو خیر ایک ہی دفعہ جانا ہوا ہے، لیکن یہ کہ ایک دفعہ پرائم منسٹر ہاؤس میں اسلام آباد بھی جانا ہوا، لیکن وہ خود چل کر آئے ہیں میرے پاس۔ میاں شریف صاحب تو پھر ایک تیسری مرتبہ پھر آئے تھے اکیلے، لیکن اب اکیلے ہی نہیں، شہباز شریف صاحب کے ساتھ وہ تیسری وزٹ تھی، 2 مرتبہ تو آئے ہیں اپنے 3 بیٹوں کو ساتھ لے کر۔ تو اس حوالے سے دھوکہ تو ہوا، لیکن یہ کہ الحمدللہ کہیں بھی اپنی عزت اور وقار پر آنکھ نہیں آنے دی، کوئی 1 پیسے کا بھی کوئی مفاد نہ دور ضیاء الحق نے حاصل کیا ہے، نہ اپنے لیے، نہ اپنی تنظیم یا انجمن کے لیے، نہ اس دور میں۔ اس اعتبار سے دامن بالکل پاک ہے، اور کہیں بھی وہ دین کا جو وقار ہے، جس کے لیے یہ آیت جو ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، تمہاری بھلائی اس میں ہے کہ دین کا راستہ اختیار کرو، نہیں کرتے ہو تو تباہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارا محتاج نہیں ہے، تمہیں ہٹائے گا کسی اور قوم کو لے آئے گا، تمہیں معذور کرے گا کسی اور کے ہاتھوں اپنا کام کرا لے گا۔ اسی انداز میں بات کی ہے، یہ ہیں ہدایات کے جو ان آیات مبارکہ میں، جو اس وقت بھی پاکستان میں انقلابی تحریک کے جو کیفیات ہیں، جن حالات میں وہ ہے، ان حالات میں یہ ہدایات ہے، یہ آسمانی ہدایت و رہنمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ وہ ہمیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیاسی حالات کے ضمن میں اگر کہ وقت بہت ہو گیا ہے، 3 منٹ پہلے ہی اوپر ہو گئے ہیں، لیکن چند جملے میں عرض کر دوں، اس ہفتے کے دوران صرف 2 تبدیلیاں آئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ جو الاؤنس 19 جماعتوں کا الائنس بن رہا تھا، ابھی تک بے نام تھا، اب اس کا ایک نام ہو گیا، عقیقہ ہو گیا ہے اس کا،
اور اس کا نام رکھ دیا گیا، تسمیہ کی رسم جو ہے، نام رکھنے کی رسم ہو گئی ہے GDA، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس۔ اس نے یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ ایک بڑا جلسہ جو ہے اس کا ملتان میں ہوگا 30 ستمبر کو۔ لیکن اہم تر بات یہ ہے کہ اس کا ایک اہم جز جو ہے پاکستان عوامی اتحاد، اس نے طے کر لیا ہے کہ وہ مسلسل سندھ کراچی میں اپنی احتجاجی تحریک کو جاری رکھے گی، بلکہ اس میں شدت پیدا کرے گی۔ گویا کہ حالات اسی رخ پر چل رہے ہیں، پروان چل رہے ہیں جو میں نے اس سے پہلے کہے۔ دوسری بات یہ کہ قاضی حسین احمد صاحب کچھ تھوڑے سے پسپا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جو شور تھا 3 ریلیز کے بعد۔ لیکن اب یہ کہ انہوں نے اپنے سالانہ اجتماع کا اعلان کیا ہے، یہ بھی کہا کہ اسلام آباد کا دھرنا ہم دیں گے جب ان کا دھرنا ہو چکے گا یا ان کا جو مارچ ہو چکے گا اس کے بعد۔ کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے کوئی سب جھنڈی کسی طرف سے ہلی تھی، اب وہ شاید دوبارہ جو ہے وہ اشارہ کہیں پس منظر میں چلا گیا ہے، واللہ عالم۔ لیکن ہم جو ہے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے کہ وہ انقلاب اسلامی کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے گرد قوت جمع کر دی ہے، ہیومن پوٹینشل ہے، انسانی کارکن ہے، بڑی تعداد ہے، ان کو وہ اس رخ پر یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ جو شرائط ہے جو اسلامی انقلاب کے لیے جو میں نے گنوائی ہے، وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، اللہ تعالیٰ کے ان قوانین کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس کو پورا کرنے کی اللہ ان کے دل کو اس کے لیے کھول دے، ہم اس کی دعا کرتے رہیں گے۔ باقی ایک خوفناک صورتحال جو پیدا ہو رہی ہے اور جو اب کچھ نکھر کر سامنے آ گئی ہے، یہ عام تاثر ہے، اب پوری دنیا میں تو پہلے بھی تھا، پاکستان میں بھی اب یہ بہت کام ہو چکا ہے کہ ہماری موجودہ حکومت اور فوج کے درمیان کچھ بحث آرائی ہے، کچھ کشاکش ہے، کچھ معاملات جو ہے اچھے بنیادوں کے اوپر نہیں چل رہے۔ سب سے پہلے تو بھارت نے یہ بات کہی تھی کہ یہ در حقیقت نواز شریف کی مرضی کے اور علم کے بغیر یہ چڑھائی جو ہوئی ہے کارگل کی، یہ انہوں نے کی ہے، فوج نے کی ہے۔ پھر بھارت نے بھی اور پھر مغربی میڈیا نے بھی روگ آرمی کا نام دیا ہے، غنڈوں کی فوج، روگ آرمی، پاکستان آرمی از روگ آرمی۔ یہ باہر تو ہو ہی رہا تھا، لیکن اب جو بھی کوئی نیاز نائک کے ذریعے سے اگرچہ وہ بیان سے اس نے خود برات کر دی ہے، لیکن جو بات اصل میں مطلوب تھی وہ تو ہو گئی، لوگوں کے سامنے ایک بات آ گئی۔ یہ بھی مانتے ہیں کہ بیک ڈور ڈپلومیسی میں اس کو استعمال کیا ہے، اسپیشل جہاز کے ذریعے سے انہوں نے بھیجا ہے، پھر یہ کہ اس میں مقدمہ چلائیں، اسے پکڑیں، لیکن نہیں، حکومت جو ہے یہ کام بھی نہیں کر رہی۔ تو صرف یہ ہے کہ یہ تو سیاست دانوں کو وطیرہ ہے، بیان دیا اور پھر پیچھے ہٹ گئے، لیکن اس سے جو ڈیمیج تھا وہ تو ہو چکا ہے، عوام کے سامنے تو وہ بات آ گئی ہے، اور نہ معلوم وہ کون سا معاہدہ ہونے والا تھا اور کس طریقے سے مسئلہ حل ہونے والا تھا۔ یہ بہت سے سوالات ہیں جو ذہنوں میں آ گئے، لیکن خاص طور پر یہ اگر حکومت اور فوج کے درمیان کوئی ویج ہے، کوئی خلیج پیدا ہو رہی ہے، کوئی ان کے درمیان جو ہے ٹینشن ہے، تو یہ چیز ظاہر بات ہے کہ پاکستان کے وجود کے لیے اور خطرات تو ذرا دیر میں شاید ان کے نتائج ظاہر ہو، لیکن اس خطرے کا جو ہے وہ تو کوئی مضر اثرات فوراً ظاہر ہو جائیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔